السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو جی آپ پہلے اپنے بارے میں کچھ چند باتیں آڈینس کو بتائیں۔ دیکھیے میرا نام فخر الدین، میرا تخلص یاور ہے، میرا شاعری سے تعلق ہے اور میں کریم صاحب کا شاگرد رہا ہوں۔ کریم صاحب نے مجھے تخلص دیا، وہ میرے استاد رہے ہیں، ان سے میں نے شاعری سیکھی ہے اور وہ مجھے بہت چاہتے بھی تھے۔ تو انہی کی یاد میں، انہی کو نام کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے اس بزم کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے بزم کریم، اور یہ ہر مہینے کی پہلی سنڈے کو ہوا کرے گی۔ یہ دوسری نشست ہے جو ہوئی آج، بڑی کامیاب نشست رہی۔ تو مقصد یہ ہے کہ کریم صاحب کے نام کو زندہ کرنا، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اردو کو زندہ کرنا۔ اردو آج کل بہت دور ہو رہی ہے ہم لوگوں سے، نوجوان نسل بالکل اردو سے دور ہو رہا ہے۔ تو اس کا جو مین مقصد ہے کہ ہم اردو کو زندہ رکھیں۔ اگر یہ مشاعرہ ہوتے رہیں گے، نشست ہوتی رہے گی، تو ہم لوگ اردو سے جڑے رہیں گے، اور ہم سب کو یہ پیغام دیں گے کہ آپ اپنے نئے نسلوں کے بچوں کو اردو سے ضرور جوڑیں۔ اردو اگر ان سے دور ہو گئی تو نہ تو ہمارے وہ کوئی مذہبی کتاب پڑھ پائیں گے، نہ کوئی دین سیکھ پائیں گے، نہ نماز سیکھ پائیں گے۔ تو میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ اس بزم کے ذریعے ہمارا جو مین پیغام یہ ہے کہ ہم کو اردو کو زندہ کرنا ہے۔ اور آپ نے شاعرانہ انداز جو شاعری پڑھی ہے صبح، تو آپ اس سے پہلے کہیں اور گئے ہیں آپ؟ ہاں، اس سے پہلے ہم نے کئی مشاعرے باہر ہی پڑھے ہیں، جھانسی میں پڑھا، باندھا میں پڑھا، کئی جگہ پڑھے ہیں، لیکن شاعری کو میں نے مین پیشہ نہیں بنایا، بس یہ شاعری کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے شاعری کر لیتے ہیں، اور مین ہمارا جو مقصد ہے اس وقت، ہم کو اردو کو زندہ کرنا ہے۔ میری دلی خواہش یہ ہے کہ اردو جو مر رہی ہے، ہمارے بیچ سے جا رہی ہے، تو اس کو زندہ کرنا ہے۔ اور میں نے آج اپنے اس بزم میں سب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ اپنے کی بورڈ میں سب لوگ اردو کا کی بورڈ ڈاؤن لوڈ کریے، اور جو بھی آپ چیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ لوگ اردو میں چیٹنگ کریے۔ تو آپ کا جو اردو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، انشاءاللہ آپ کی اردو امپروو کرے گی اور آپ لوگ اردو سے جڑے رہیں گے۔ لیکن جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیٹ میں اردو کا لفظ کریں، تو مان لیجیے کسی نے سیٹنگ میں اردو کا لفظ کر لیا، اگر وہ جیسے کسی سے بات کرنا چاہتا ہے انگلش ہندی کر لے گا، لیکن اردو میں اگر نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس میں تو آپشن ہے نا، جب آپ اس کو کریں گے تو اس میں تینوں آپشن ہیں، ہندی بھی ہے، اردو بھی ہے، انگریزی بھی ہے۔ جو لوگ اردو نہیں جانتے ان سے آپ ہندی میں بات کریے، انگریزی میں بات کریے، لیکن جو اردو جانتے ہیں کم سے کم، ان سے تو آپ اردو میں چیٹ کر سکتے ہیں۔ مین مقصد یہ ہے، ہم ہی لوگ نہیں کریں گے آپس میں اردو میں بات، اردو کا یوز نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا بتائیے آپ۔ اور آپ آڈینس کو کچھ تڑکتی بھڑکتی 2 لائن یا 4 لائن کی شاعری سنا سکتے ہیں؟ ہاں، میں پہلی بات تو کریم صاحب کی 4 مصرے سنا رہا ہوں جو استاد تھے ہمارے، کہ انہوں نے بہت پہلے کہا تھا کہ بارہا سوچا چلا جاؤں یہاں سے باہر، بارہا سوچا چلا جاؤں یہاں سے باہر، کیسے جاؤں کہ یہ نظریں نہیں جانے دیتی، سب نے دے دی مجھے جانے کی اجازت لیکن میرے اجداد کی قبریں نہیں جانے دیتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور میرے 4 شعر ہیں، جو سچے لوگ ہیں اور با وفا ہیں۔ مجھے یہ آج کے دور پہ یہ شعر کہنے میں مجبور کیا کہ جو سچے لوگ ہیں اور با وفا ہیں انہی کی آزمائش ہو رہی ہے، جو سچے لوگ ہیں اور با وفا ہیں انہی کی آزمائش ہو رہی ہے، یہ کیسا دور اب آیا ہے یاور، گناہوں کی نمائش ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور اب ان کے استاد کریم صاحب کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے۔ ان کو کتنے سال گزرے مطلب جو چلے گئے ہیں دنیا سے، کتنے سال ہو گئے، تو ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں چند باتیں۔ دیکھیے کریم صاحب کا نام تو ویسے پورے ہندوستان میں مشہور ہے، اور وہ رحمانی انٹر کالج میں اردو کے لیکچرر رہے ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی اردو کی خدمت کی ہے، شعر و شاعری سے ان کا بہت لگاؤ تھا۔ تقریباً آج سے 11-12 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا، اور شاعر بندیل کے نام سے ان کو لوگ جانتے تھے، اور ان کے کم سے کم 70-80 پروگرام تو ریڈیو میں آ چکے ہیں، کئی پروگرام سے ان کے ٹی وی میں آئے ہیں۔ ان کی غزلوں کو موسیقی دے کے لوگوں نے پڑھا بھی ہے، اور بہت بڑے اونچے درجے کے شاعر تھے وہ، اور رحمانی انٹر کالج میں ٹیچر بھی تھے اردو کے۔ اور مین چیز یہ تھی ان کی پرسنالٹی کو سب لوگ سلام کرتے تھے، بڑی پرسنالٹی کے وہ شاعر تھے، اور ہمارے استاد ہیں، تو ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایسی شخصیت
ہمارے استاد رہے ہیں، انہوں نے ہم کی شاعری سکھائی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ان کے نام کو شاعری کے ذریعے